بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہر شخص کی نسبت ہر شخص کو اس کے حقیقی باپ کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو منہ بولا باپ حقیقی باپ نہیں ہوتا، حقیقی باپ کے درجے میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں ہوتا۔ اب جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اب تو ان کا کوئی نہیں رہا، اب تو سہارا ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس کی وضاحت فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مؤمنین کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ آپ تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ یہ امتیوں کی مائیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے پردہ ختم ہو جائے، بلکہ وہ عزت میں احترام میں امتیوں کی مائیں ہیں۔ یہاں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ نبی کا تعلق اپنی امت سے اور مؤمنین کے ساتھ خود ان کی جان سے بھی زیادہ انبیاء اپنی امت کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی ایسا تعلق ہوتا ہے نبی کا اپنے مؤمن بھائی کے ساتھ کہ جس میں کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہوتا، جس میں کسی طرح کی غرض وابستہ نہیں ہوتی، اور کسی مالی فائدے کے لیے یہ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ خود انبیاء کا تعلق بلا نفع کے اور صرف ایمان کی بنیاد پر امتیوں کو وہ ان کی جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی شخص مؤمن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اگر نبی کسی سے محبت رکھتے ہیں، ان کا تعلق ہے، تو اب امتیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے زیادہ نبی سے تعلق رکھیں، ان کا
تعلق سب سے زیادہ نبی سے ہو۔ یہ حدیث سننے کے بعد مشہور ہے حضرت عمر کے بارے میں، انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، یعنی میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے آپ سے زیادہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک امتی کا تعلق سب سے زیادہ، ایک نبی کا تعلق سب سے زیادہ اپنے ایمانی بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان کا رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت زید ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور حضرت زید کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک ایمان والے سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ لہذا اس تعلق کی بنیاد پر، اس محبت کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب کسی کا انتقال ہو، عام امتی کا انتقال ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں سے حصہ دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ روحانی باپ سے بھی بڑھ کر ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تعلق کی بنیاد کو اللہ نے واضح کیا۔ اسی طرح ازواج مطہرات جو نبی کی بیویاں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کسی امتی کا انتقال ہو جائے تو ان کو ان کی میراث میں سے حصہ ملے۔ لہذا جب یہ رشتہ واضح ہو گیا کہ یہ تمام کے تمام رشتے نبی اور امتی کا روحانی ہے، لہذا اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ منہ بولے بیٹے کو محض زبان سے بیٹا کہہ دینے کی بنیاد پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے، جب نبی جو کہ حقیقی امت کے روحانی باپ ہیں اور نبی کی بیویاں روحانی مائیں ہیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا لیکن اگر امتی کا انتقال ہوتا ہے تو میراث میں کوئی ان کو حصہ تو نہیں دیا جاتا، تو ایک منہ بولے بیٹے کو کیسے حصہ دیا جا سکتا ہے، کیسے حقیقی درجے میں رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، اب اگر کوئی بیٹا پلا بڑھا ہے، کوئی بچہ پلا بڑھا ہے آپ کے آنگن میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے وصیت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی نوجوان آپ کے گھر میں رہا، آپ نے اس کی کفالت کی، دیکھ ریکھ میں آپ کے رہا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس پر احسان یہ کرو کہ اپنے مرنے سے پہلے اس کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ، کیونکہ جو ساری زندگی تمہارے ساتھ رہا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کا خیال رکھو، میراث میں سے شرعی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے وارثین کو کہہ کر جاؤ کہ میرے ترکے میں سے اتنا حصہ، اور اس کی یہاں وضاحت فرمائی کہ تہائی مال میں تم وصیت کر سکتے ہو، اس کی حد یہ بیان فرمائی ہے۔ بہرحال آج کی آیت میں جو پڑھی جا رہی ہے اس میں نبی کا تعلق ایک امتی سے اس کی جان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو ایک امتی کے مال میں وارث بنا دیا جائے۔ جب ایک امتی کے مال میں نبی کو وارث نہیں بنایا جا سکتا، نہیں بنایا گیا، تو ایک منہ بولے بیٹے، ایک عام نوجوان کو کیسے صرف منہ سے کہہ دینے کی بنیاد پر
اس کا حقیقی رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ یعنی اگر حضرت زید کے لیے یہ رشتہ ختم ہوا ہے منہ بولے باپ کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوری ہو گئی، بلکہ کوئی بھی قیامت تک آنے والا ہر امتی، ہر ایمان والا نبی کو نبی ان سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں یعنی نبی کی بیویاں ہر ایمان والے کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار اور دوسرے مؤمنین اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، یہ بات بہتر ہے، یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔